جی ایک مسئلہ اور بھی میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور مقتدی جو بعد میں آتے ہیں وہ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے ایک تکبیر جو ہے وہ تحریمہ جو ہے وہ پہلے کہنی پڑے گی اور دوسری دفعہ اللہ اکبر دوبارہ کہنا پڑے گا رکوع کے لیے، یا ایک ہی دفعہ تکبیر کہہ کے شامل ہو سکتا بندہ؟ اس کا بھی ضرور جواب دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے انعامات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج اختصار کے ساتھ آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے اس نمبر پر بھیج دیں، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اپنی نوعیت کا منفرد کام ہے، ہم شمع توحید اپنی نوعیت کی منفرد شمع روشن کر رہے ہیں، تو اس چینل کو سپورٹ کیجئے جوائن ممبرشپ کے ذریعے۔ اور آپ کے ملک میں اگر جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو ڈسکرپشن باکس میں پیٹریون ویب سائٹ ہے، اس کی توسط سے بھی آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں خاص طور پر ہندوستان کے ویورز کے لیے ایک نیا نمبر لینے والا ہوں جو کہ واٹس ایپ پیمنٹ کے ذریعے بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکیں گے، وہ ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو دے دی جائے گی اطلاع۔ آج کا سوال یہ ہے، اس مختصر سی تمہید کے بعد، کہ ایک آدمی امام کے ساتھ آ کر ملتا ہے، رکوع میں امام جا چکا ہے اور یہ صاحب گئے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی یا تکبیرۃ الاحرام کہی ہے، دوسری تکبیر نہیں کہی، ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، ان سے یہی سوال پوچھا گیا ہے۔ من ادرک الامام راکعا، امام رکوع میں چلا گیا ہے اور وہ مقتدی امام رکوع میں جانے کے وقت آیا ہے، فهل تلزمه تکبیرہ او تکبیرتان؟ یہاں ایک تکبیر کافی ہوگی یا دو تکبیریں اس کو کہنی پڑیں گی؟ تکبیرۃ الاحرام و تکبیرۃ الرکوع، یہاں دو تکبیریں کہنی پڑیں گی، تکبیرۃ الاحرام یا تکبیرۃ الرکوع بھی اس کو کہنی پڑے گی، یا ایک ہی کافی ہے؟ نعم، اذا كان راكعا فانه يكبر اولا۔ یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ مسجد امام کے ساتھ داخل ہوا ہے نماز میں اور امام رکوع میں جا چکا ہے، تو اسے تکبیرۃ الاولیٰ جس کو کہتے ہیں نا تکبیرۃ الاحرام، اس کو پہلی تکبیر کہنی چاہیے نماز میں داخل ہونے کے لیے۔ واقف یہ کھڑے ہو کر پہلا کام اس کو یہی کرنا ہے، اللہ اکبر کہے، ثم يكبر، ثم یکبر، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر کہے رفع یدین کرتے ہوئے اور رکوع میں چلا جائے۔ ينحني الى الركوع، یرحنی الی الرکوع، تب رکوع کے لیے اپنی کمر کو اس طریقے سے سیدھی کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر رکوع کے دوران سیدھی ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ اس پہ کوئی پانی رکھ دو، گلاس رکھ دو تو وہ گرے نہ۔ هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الاصل۔ هذا هو الاصل، شیخ فرما رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ دو تکبیریں آپ کو کہنی ہیں، الاصل يكبر تكبيرتين، تکبیرتین کہنی ہیں آپ کو، پہلے تکبیرۃ الاولیٰ اور پھر تکبیرۃ الثانیہ۔ الاولى هي تكبيرة الاحرام وهي فرض عند الجميع، یہ فرض ہے پورے اہل اسلام کے یہاں تکبیرۃ الاحرام کا ادا کرنا یا تکبیرۃ الاحرام کا نماز میں داخل ہونا، یہ فرض ہے سب کے یہاں۔ والثانية فرض عند بعض أهل العلم، اور دوسری تکبیر جو ہے بہت سارے اہل علم نے اسے سنت بھی کہا ہے اور بہت سارے اہل علم نے اسے فرض اور واجب کہا ہے، کیونکہ دلیل آپ کی خدمت میں شیخ بن باز فرما رہے ہیں۔ تكبيرة الركوع، وذهب الأكثرون إلى أنها سنة، ولكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے۔ السلف الخلف إلى أنها فريضة،
یہ فریضہ ہے. جس طریقے سے رکوع سے پہلے آپ نے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہی ہے، اسی نوعیت کی رکوع میں جاتے وقت بھی آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، یہ فرض ہے. النبي صلى الله عليه وسلم كبر وامر بالتكبير وقال صلوا كما رأيتم أصلي. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی وہ روایت پیش کی جا رہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوا دیکھتے ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، صحابہ نے تکبیر کہی، اس لیے مجھے اور آپ کو بھی تکبیر کہنی چاہیے اور اسی طرح سے پڑھنی چاہیے نماز جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اور رکوع اور سجود، چاہے ایسا نہیں ہے کہ ہم سجدوں میں بھول جائیں، سجدوں میں بھی یہ فرض ہے. تکبیرات النقل اس کو بولتے ہیں. فدل علی ذلک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. یہ فریضہ ہے سب اہل علم کے نزدیک. جو پہلی تکبیر ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. تو آپ کی نماز اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ فرائض کا آپ اہتمام نہ کر لیں. تو ایک آدمی اگر تکبیرۃ الاحرام بھول گیا ہے اور وہ مسجد میں داخل ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اس نے تکبیر تو کہہ لی اور رکوع میں چلا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اسے رکعت اگر وہ لوٹا لے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ اسے رکعت لوٹانی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے، اور اس چینل کو اللہ رب العالمین لوگوں کی نماز درست کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.